سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب، تجدہ من لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ بنبوتک، یا محمد بولایتک، یا علی یا علی یا علی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی المکی العبدہ التہامی، سید البہی السراج المزیل قوقب الدر صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المعدد والرسول المسدد، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین، نبی القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجز الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم۔ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی حسین مرحوم ابن شاکر حسین مرحوم کی روح کو عیسیٰ۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اعزائے محترم، دوستان عزیز، غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کے بعد مجلس ہونی ہے، میں بطور پیشخانی حاضر ہوا ہوں اذان عشق علی سنانے کے لیے، اور جیسا کہ اس کے بعد پوری مجلس ہونا ہے، وقت نہیں ہے، میں چند لمحوں میں اور چند منٹوں میں، یہ سمجھ لیجئے ایک ایک منٹ بہت اہم ہے، اس لیے اسی اعتبار سے گفتگو کی جائے گی۔ تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر دیتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چاہتا تو کوئی اور موضوع نکال سکتا تھا، لیکن چہلم کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں موت پہ ہو جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر کسی نے یہ آیت سنی ہے, ہر کسی کو یہ آیت محفوظ ہے ذہنوں میں, ہر کسی کو معلوم ہے, لیکن ذرا غور کرے جب ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مثلا اگر آپ سے کوئی کہے آپ کو کوئی ایگزام دینا ہے تو آپ پہ سب سے پہلے لازم کیا ہے, واجب کیا ہے, فرض کیا ہے؟ آپ یہ سوچو گے کس سبجیکٹ کا ایگزام دینا ہے, کہاں پہ ایگزام دینا ہے, کیسا ایگزام دینا ہے. یعنی اس کی جستجو کریں گے, اسے تلاش کریں گے, سرچ کریں گے, آخر ہوتا کیا ہے, ایگزام کہتے کسے ہے, آخر یہ ایگزام ہوگا تو کہاں پہ ایگزام ہوگا, کیا وہاں پہ نقل کرائی جائے گی کہ نہیں کرائی جائے گی, کیا ایگزام ہوگا تو کیسا ایگزام ہوگا. جب اللہ میسج بھیج رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آپ پہ بھی لازم ہے آپ بھی جان لیں جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آخر موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے, موت کا ذائقہ کہتے کسے ہے, موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ کو. آخر ٹیسٹ کیسا ہوگا, یہ ٹیسٹ کیسا ہوگا, یہ ذائقہ کیسا ہوگا, آخر یہ ذائقہ کڑوا ہوگا یا ذائقہ تیکھا ہوگا, آخر یہ ذائقہ کیسا ہوگا. جلدی جلدی میں عرض کر رہا ہوں آخر یہ ذائقہ ہوگا کیسے. ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے, موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے, اور جو موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے وہ اپنی قبروں میں جا کے سو چکا ہے. جو موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے وہ اپنی قبروں میں چلا گیا ہے. اب وہ بتانے کے لیے آئے گا نہیں کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. آخر موت کا ذائقہ پتہ کیسے چلے, ہم نے تو موت کا ذائقہ چکھا نہیں. آئیے اسی کائنات میں دیکھتے ہیں, کسی بھی شے کا ذائقہ آپ کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اسے چکھتے ہیں, زباں پہ رکھتے ہیں. آپ سے پوچھ لیا جائے شکر کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, آپ کہیں گے شکر کھائی نہیں تو کیسے بتاؤں. جب شکر ابھی تک ہم نے کھائی نہیں, ہمیں کیا پتا شکر کا ذائقہ کیسا ہے. جب تک شکر اپنے دہن میں, اپنے منہ میں, اپنی زبان پہ رکھیں گے نہیں اس کا ذائقہ بتا نہیں سکتے. جس نے کبھی شکر کھائی نہ ہو وہ کیسے بتا دے کہ میٹھا ہو یا کڑوا ہے. کہاں ایک طریقے سے بتا سکتے ہیں, شکر لاؤ, لانے کے بعد صبح پہ رکھے تو ٹیسٹ بتا دیں گے, ذائقہ بتا دیں گے کہ شکر کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. اس کائنات کی ہر شے کا ذائقہ انسان کو تبھی معلوم ہوتا ہے جب وہ چکھتا ہے, اس ذائقے کو ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی چکھنے کے بعد بتائے گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو آپ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے. تم نے تو موت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے, موت کا ذائقہ کیسے بتاؤ گے کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے. اس کائنات میں جتنے بھی ذائقے والی شے ہے ہر انسان کہے گا پہلے ٹیسٹ کریں گے, پہلے چکھیں گے, اس کے بعد اس کا ذائقہ بتائیں گے. یعنی شکر کا ذائقہ ہے تو ٹیسٹ کرنے کے بعد بتائیں گے میٹھا ہے. لیموں کا ذائقہ ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد بتائیں گے ہے. مرچ کا ذائقہ ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد بتائیں گے تیکھا ہے. یعنی جتنی بھی شے ہے اسے چکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. آخر موت کا ذائقہ کیسے پتا چلے. موت کے ذائقے کو ہم نے چکھا ہی نہیں ہے. جس نے چکھ لیا ہے وہ قبروں میں سو گیا ہے, وہ مٹیوں میں دفن ہو چکا ہے. آخر پتا کیسے چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے, آخر پتا کیسے چلے. تو ہم نے بہت غور کیا, بہت ریسرچ کیا, مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایک کتاب میں ملا کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے. موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے. میں بہت خوش ہو گیا کہ کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے. گیا ایک گلاس پانی لیا, لینے کے بعد اسے پی رہا ہوں. پانی میں کوئی ذائقہ ہے؟ پانی میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. پانی تو خالص ہوتا ہے, پانی تو سادہ ہوتا ہے. پانی میں کہاں سے ذائقہ آ گیا؟ کتاب بار بار کہہ رہا ہم سے کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا. پانی پی رہا ہوں تو
پانی میں کوئی ذائقہ نہیں مل رہا ہے. اب بیٹھ کے سوچ رہا ہو جب پانی میں کوئی ذائقہ نہیں ہے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ موت میں کیسا ذائقہ ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ موت میں ذائقہ ہے، پانی میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے. گلاس میں پانی رکھنے کے بعد سوچنے لگا آخر کیا کروں جس کی وجہ سے اس میں ذائقہ آ جائے، کیا کروں جس کی وجہ سے اس میں ذائقہ آ جائے. میں دکان پہ گیا، شکر لے کے آیا، لانے کے بعد پانی میں ڈال دیا. اب پانی پی رہا ہوں تو پانی کا ذائقہ میٹھا لگنے لگا. دکان سے گیا، لیمو لے آیا، پانی میں ڈالا، لانے کے بعد پانی کا ذائقہ کڑوا لگنے لگا. یعنی جیسے جیسے پانی میں شے ہم ڈالتے گئے پانی کا ذائقہ تبدیل ہوتا گیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے، توجہ میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی، آخر موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب پانی میں جیسے جیسے شے ملاتے گئے پانی کا ذائقہ بدلتا گیا. اب سمجھ جاؤ موت کا ذائقہ بھی ویسا ہے. اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، اللہ نے موت کا ذائقہ آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے. جیسا عمل کرو گے موت کا ذائقہ ویسا بنے گا. اچھے فعل انجام دو گے موت کا ذائقہ میٹھا بنے گا. برے فعل انجام دو گے موت کا ذائقہ کڑوا. اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا ہے، آپ جیسا چاہے موت کے ذائقے کو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے. اچھے فعل انجام دے. وقت نہیں ہے، میں ایک دو جملے اور پڑھ کے اس کے بعد اقتباس دے دیتا ہوں کہ ایک دو جملے سنیے. کیا ہے کہ موت کا ذائقہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے. جیسا چاہے ویسے اپنے موت کا ذائقہ بنا لے. لو یہیں پہ میں رک کے ایک تحفہ دینے چاہتا ہوں. اگر آپ کو اپنے موت کا ذائقہ بہترین بنانا ہے، موت کے ذائقے کو اچھا بنانا ہے، موت کے ذائقے کو خوبصورت بنانا ہے، موت کے ذائقے کو بہترین بنانا ہے، تو لو ہدیوں کے طور پر میں تحفہ دے لینا چاہتا ہوں. موت کا ذائقہ اگر سب سے اچھا سب سے میٹھا بنانا ہے تو اسی موت کے ذائقے میں محبت اہل بیت ملا دو. قاسم کی طرح شہد سے زیادہ شیریں. اسی موت کے ذائقے میں محبت اہل بیت دو. قاسم کی طرح شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گا. اگر اسی موت کے ذائقے میں دشمنی اہل بیت ملا دو گے، جو فرعون کا پانی میں ہاتھ ملا تھا وہی آپ کا ہو جائے گا. اس لیے مولا کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلے، اور ہمارے دشمنوں کی ایسی نکلتی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹے پہ ڈال کے کھینچ دیا جائے. تو موت کا ذائقہ آپ کے اختیار میں ہے. بس آخری بات اس کے بعد ربط مسائل. جب ہوتا ہے تو لوگ جنازے کو لے کے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 500,000. پوچھا جائے بھائی جنازے کو کیوں لے کے جا رہے ہو، تو کہیں گے جنازے کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اسے اس کی اصل منزل تک پہنچا سکے، اسے قبرستان تک پہنچا سکے. 500,000 افراد مل کر اس ایک مرنے والے کو قبرستان تک پہنچاتے ہیں صرف اس لیے کہ اسے اس کے منزل تک پہنچا رہے ہیں. میں جملہ دوں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے، آپ کی یہ کم سوچ ہے، آپ کی کم عقلی ہے. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مرنے والوں کو اس کے اصل منزل تک پہنچا رہے ہو. تم 500,000 مل کر اس جنازے کو، مرنے والوں کو اس کی اصل منزل تک نہیں پہنچا رہے ہو، بلکہ وہ ایک اکیلا تم ہزاروں کی منزل دکھا رہا ہے. وہ ایک اکیلا تم ہزاروں کی منزل دکھا رہا ہے. اور یاد رہے مرنے والا مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ زندگی الگ ہے اور جسم الگ ہے. جو ہمارے گھر سے گیا ہے وہ جسم ہے، زندگی نہیں ہے. ہمارے گھر سے جو جاتا ہے وہ جسم ہے، زندگی نہیں ہے. زندگی تو جسم کو صرف استعمال کرتی ہے. یہ سمجھ لیے پوری مجلس کا جملہ ہے، لیکن بس ایک دو جملے دینا ہے کہ ہمارے گھر سے جو جاتا ہے وہ جسم ہے، زندگی نہیں ہے.
जिंदगी कभी नहीं मरती, जिस्म मरता है। जिंदगी तो जिस्म का इस्तेमाल करती है, जब तक चाहती है तब तक जिस्म का इस्तेमाल करती है, उसके बाद छोड़ के चली जाती है। जिंदगी जिस्म का इस्तेमाल करती है। अब एक जुमला कहूँ, ये जुमला सिर्फ मजलिस पढ़ने वाले और मजलिस सुनने वाले ही कह सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ये जुमला नहीं कह सकता। जिंदगी जो है वो हमेशा बाकी रहती है, हमारे घरों से जुड़ाता है, वो जिस्म है। अगर मरने वाले की जिंदगी मर गई होती तो आज हम मजलिस न कर रहे होते, आज हम ये मजलिस न कर रहे होते। मजलिस करना इस बात की दलील है कि अभी जिंदगी बाकी है। कल भी अली हुसैन थे, आज भी अली हुसैन है, आज भी उनका तस्करा बाकी है, उनका जिक्र बाकी है। तो जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। दलील दूं, आपके पास तो कोई दलील ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो मौलाना कि जिस्म अलग है जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है जिंदगी अलग है। एक जुमले से ये समझ लीजिए मजलिस हो जाएगी मेरे एक जुमले से। जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। जिंदगी कभी जिस्म की मोहताज नहीं रही, जिंदगी कभी जिस्म की मोहताज नहीं रही। अगर जिंदगी जिस्म की मोहताज होती तो अल्लाह बगैर जिस्म के जिंदा न होता। हाथ नहीं है लेकिन जिंदा है, पैर नहीं है लेकिन जिंदा है ना। जिस्म नहीं रहता लेकिन जिंदा है। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो दलील ही नहीं है। हम उसी को जिंदा मानते हैं जो मकान में मशहूर अफराद हो, उन्हीं को जिंदा मानते हैं। जिनके पास आंख हो उन्हीं को जिंदा मानते हैं, जिनके पास हाथ हो उसी को जिंदा मानते हैं। हमारे दरमियान वही काम कर सकता है जिसके पास हाथ हो, हम जिंदा मानते नहीं है। कोई कमीला आया ही नहीं, सिर्फ एक कमीला आया। दलील सुनिएगा, जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है, लेकिन हमारे पास दलील ही नहीं है। हम दलील कैसे दें? एक ही कौन तो ये दलील देने के लिए आया था कि सुनो जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। का देखो हम बताने के लिए आए हैं, हम दलील देने के लिए आए हैं। सर कसने के बाद भी तिलावत करते हैं, दलील देखे गए हैं कि जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। बस अदादार वक्त नहीं है कि मैं और कुछ बातें अर्ज करूं। सारी बातें सब कुछ छोड़ते हुए क्या आप जैसा चाहे मौत के जायके को बनाए, जैसा चाहे आपके अख्तियार में है, आपके हाथों में है। जैसा चाहे अच्छा फेल अंजाम दे तो मौत का जायका मीठा होगा। किस तरह? शहद से ज्यादा शीरी होगा। इसीलिए तो इमाम हुसैन ने सवाल किया था, बेटा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम ने यही तो जवाब दिया था कि मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। अल्लाह अकबर। अभी तक आपने जब मौत का फरमान सुना होगा, हर कोई मौत के फरमान से खौफजदा होता है ना, लेकिन हाय कासिम है जब मौत के फरमान को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मुस्कुराते हैं। ये कासिम है जो एक मरतबा कहते हुए नजर आते हैं कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है, एक मरतबा मुस्कुराते हुए खत लेके चलते हैं कि मौत का पैगाम सुन के मुस्कुराते हुए आए। आने के बाद कहा, ए चचा ये खत लीजिए, बाबा ने आपको देने के लिए कहा था। सबका मसाइब सुना हुआ है, लेकिन एक जुमला ऐसा पढ़ना है, शायद आप न सुने होंगे। जानते हैं जनाब कासिम जब रुखसत हुए, रुखसत होने के बाद चले हैं, चलने के बाद जनाब कासिम पे जब वार हुआ, हमले पे हमले हुए, जनाब कासिम घोड़े से जमीन पर आए। आने के बाद सबको मालूम है, आवाज दे रहे थे कि चचा मेरी मदद को आओ, चचा मेरी मदद को आओ। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। जानते आका हुसैन दौड़े। अब यहीं से मसाइल का जुमला सुनो। अभी तक आपने तमाम मालूमात, तमाम ज़ाकिर, तमाम खुतबाओं से सुना होगा कि जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद लाशा नजर नहीं आ रहा था, तो बार बार तड़प तड़प के आवाज दे रहे थे, एक आसिम नजर क्यों नहीं आते, एक आसिम नजर क्यों नहीं आते, एक आसिम तुझे वक्त का इमाम आवाज दे रहा है, आखिर कासिम नजर क्यों नहीं आ रहे थे? मेरी फिक्र कहती है, मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है, आखिर हुसैन को कासिम का लाशा क्यों नहीं नजर आया? आखिर वजह क्या थी कि हुसैन को कासिम का लाशा नजर नहीं आया? मेरा दिल कहता है
حسین کربلا میں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد سب نے سنا ہے کہ قاسم کے لاش کو پامال کیا گیا تھا، ارے گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ارے جملہ سنو، جب گھوڑے دوڑائے گئے قاسم کی لاش کو پامال کرنے لگے تو گھوڑوں کی سنوں نے قاسم کی لاش پھنس پھنس کر میدان کربلا میں بکھر چکے تھے۔ ہائے حسین کو نظر کیسے آتے، ارے یکجا ہوتے تو نظر آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے مجمع کربلا کے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی، ارے نظر آتی تو کیسے آتی، جب پامال کر رہے تھے تو گھوڑوں کی سنوں نے لاش کے ٹکڑے پھنس پھنس کر میدان کربلا کر رہے تھے۔ ارے یہ جملہ کے جو سنو تھا بگڑنے کے بعد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے حسین کو نظر آنے کے بعد پہلوی پہ گئے، کیا آواز دی تھی، اے قاسم تجھے وقت کا امام آواز دے رہا ہے، ارے لاش کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ان ٹکڑوں کو عہدہ کے دامن میں رکھا۔ بس مصعب کا آخری جملہ سنو، ختم کرتی مجلس، عہدہ کے دامن میں رکھا، رکھنے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے۔ اب جو خیمے کی طرف بڑھے، ارے 4 سال کی بچی جس کا نام سکینہ ہے، کبھی خیمے کے گھر میں آتی، کبھی خیمے میں چلی جاتی، کبھی خیمے کے گھر میں آتی، کبھی خیمے میں چلی جاتی۔ ارے خیمے میں بچے، اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش کی سنائے ورن دینا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کیا دیکھا، بابا کچھ عبا کے دامن میں آ رہے ہیں، درخت کہتی ہے بابا کیا کھا لے گا سالا، یا بالے مشکیدہ، اے بابا حسین آخر بچے کو کیا بتا، عبا کا دامن کھولا، اے بیٹی تیرا بھیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹکڑوں میں پامال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبوا ینقلبون۔ الہی بہت زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر مستودع فیہا برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرماؤ۔ برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری ان اشکوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرماؤ۔ برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماؤ۔ برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی شیعان حیدر کرار جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ۔ برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی مقروض ان کے قرض کو ادا فرماؤ۔ برلاحت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علی حسین مرحوم ابن شاکر حسین مرحوم کی روح کو ایثار کر